بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، آج میں پٹواری کے فرائض کے حوالے سے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو آج کا یہ لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ پٹواری کے بارے میں سمجھنا چاہیں تو اس کو مکمل طور پر اور غور سے دیکھنا ہے۔ ایک پوائنٹ میں نے یہاں پر نوٹ کی ہے اور ان ہر پوائنٹس کے بارے میں میں یہاں پر آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا بھی کہ پٹواری کے کیا کیا فرائض ہیں اور محکمہ مال میں پٹواری کی کیا اہمیت حاصل ہے۔ تو محکمہ مال میں پٹواری جو ہے نا سب سے بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں اور اسی کے ساتھ بھی پٹواری کے پاس اختیارات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو میں مختصراً ان کے حوالے سے بتاؤں گا۔ کاغذات مال کی دیکھ بھال اور تحفظ۔ کاغذات مال چونکہ زمین کے رائٹس کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس میں جمع بندی، گردواری کا، اس کے علاوہ انتقال، لٹھاں خصہ گردواری، بہت کے علاوہ جو ہے نا حقوق گھاس چرائی اور وسائل آبپاشی کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ تو ان کی نگرانی اور دیکھ بھال اور ان کا تحفظ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا پٹواری کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے وہ کہ ان کاغذات مال کو بہت ہی تحفظ کے ساتھ اور دیکھ بھال کے ساتھ رکھیں تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے اور غیر ضروری افراد کے ہاتھوں پر نہ پہنچے۔ تو دوسرا کام حکام بالا کے حکم کی تعمیل۔ ریونیو آفیسران اور ریونیو عدالت کے مختلف احکامات کی تعمیل بھی پٹواری کی ذمہ داری۔ وقتاً فوقتاً حکام بالا کے حوالے سے، ریونیو کے حوالے سے یا اوور آل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے پٹواری کو مختلف احکامات اپنے سینئر کی طرف سے ملتے رہتے ہیں اور ان کی کما حق بجاوری پٹواری کے فرائض میں بھی آتا ہے۔ نمبر 3، انتقال اراضی کا درست اندراج۔ یہاں انتقال، زمین کے انتقال کے حوالے سے پٹواری کا یہاں رول بھی بہت اہم بنتا ہے۔ تو پٹواری کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتقالات جس قسم کا بھی ہو، چاہے وہ وراثت کے حوالے سے ہو، بیع کے حوالے سے، تبادلہ کے حوالے سے ہو، یا رہن کے حوالے سے ہو، یا ہبہ کے حوالے سے ہو، جس ٹائپ کا بھی انتقال ہو وہ انتہائی جانبداری، غیر جانبداری کے ساتھ اور انتہائی احتیاط سے اس کا اندراج کرے اور اس کے بارے میں حقائق یعنی کہ درست طور پر پیش کرے اپنے سینئرز کے سامنے، تاکہ کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو اور جو بھی انتقال کا اندراج ہو وہ بغیر کسی دیر کیے یا وقت ٹائم ضائع کیے اور سائلین کو تنگ کے بغیر اس کا اندراج کرے، تاکہ عوام کے مفاد میں اور بہترین جو ہے خدمات عوام کی ہو سکے۔ چوتھی ہے تکمیل و اندراج جمع بندی۔ چونکہ مثل حقیقت بنیادی کاغذات مال ہوتا ہے، اس کے بعد ہر 4 سال جمع بندی مرتب ہوتا ہے۔ جمع بندی کا انحصار تغیرات پر ہوتا ہے۔ تغیرات سے مراد اگر کسی علاقے میں لین دین زیادہ ہو، بیع کا عمل زیادہ ہو یا بردی برآمدی زیادہ ہو تو اس کی جو ہے نا جمع بندی کا اندراج بہت ضروری ہو جاتا ہے تاکہ کاغذات مال اپڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جمع بندی سے مراد کاغذات کو ہر 4 سال کے بعد اپڈیٹ کرنا یا نئے سرے سے کاغذات مال کی کسی موضع کا یا کسی تحصیل کا یا ضلع کا کاغذات مال مرتب کرنا اور اپ ٹو ڈیٹ کرنا تکمیل و اندراج جمع بندی کہلاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ جمع بندی انتقال کی روشنی میں بنتا ہے اور تبدیلیوں کے بارے کی روشنی میں بنتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس میں بہت ہی شفاف انداز میں اور ایمانداری کے ساتھ وہ اپنے فرائض سر انجام دے دیں تاکہ غلط اندراج نہ ہو۔ بعد میں لوگوں کو کورٹ کچہری کا جو ہے نا چکر لگانا پڑتا ہے، ان سے وقت کا اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، ان کے ساتھ حق تلفی بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا پٹواری کو چاہیے کہ جمع بندی کی تکمیل بہت ہی شفاف اور ایمانداری سے کرے۔ اس کے علاوہ خسرہ گردواری کا اندراج۔ خسرہ گردواری سے مراد فصلوں کا معائنہ ہے۔ سال میں 2 بار جو ہے نا فصلوں کا معائنہ ہوتا ہے، ایک بار ربیع اور دوسرا خریف۔ یہاں گردواری سے مراد یہ ہے کہ پٹواری تمام مالکان اراضی کے ساتھ اور اس موضع کے نمبردار کے ساتھ ایک ایک کھیت میں جاتا ہے، ایک ایک نمبر خسرے کو چیک کرتا ہے اور اس کا اندراج خسرہ گردواری کے رجسٹر ہوتی ہے، اس میں اندراج کرتا ہے کہ کون سی نمبر خسرے میں یا کون سی کھیت میں کیا فصل بویا ہوا ہے، ربیع میں کون سی فصل بویا ہے اور اس کی پیداوار کتنی ہے، آیا یہ کوئی بارش کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے خراب تو نہیں ہوئی ہے اور فصل کیسے رہے، ان سب کا اندراج کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے موقع پر کیا جاتا ہے اور گواہان یعنی مالکان اور دیگر معززین کے ساتھ ساتھ نمبردار کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کاغذات مال
میں گردواری کو قانونی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اور فرض بھی ہے پٹواری کا کہ وہ خاصہ گردواری کا اندراج بھی بہت احتیاط اور ایمانداری اور غیر جانبدارانہ طور پر کرے۔ جس زمین کا مالک جو ہو فصل ربی میں یا خریف میں، اسی کا نام اندراج کرے خانہ کاشت میں اور خانہ ملکیت میں۔ قدرتی آفات، نقصانات، بیماریوں کے بارے میں اطلاع۔ پٹواری کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس کے حلقے میں یعنی پٹوار حلقے میں چاہے قدرتی آفات ہو یا دیگر نقصانات ہو، چاہے وہ انسانوں کے بیماری کے حوالے سے ہو، جانوروں کے یا پودوں میں جو بھی بیماری یا نقصانات ہو، ان کے بارے میں اطلاعات فوری طور پر اپنے سینئرز کو، تحصیلدار کو، نائب تحصیلدار گردوار کو دے دیں فوری طور پر بغیر وقت ضائع کے، تاکہ ان نقصانات پر فوری طور پر کنٹرول کیا جا سکے۔ اگر کوئی بیماری پھوٹے تو ان کے بارے میں متعلقہ محکمہ صحت یا محکمہ حیوانات کے افسروں کو اور ذمہ داران کو اطلاع دے دیں تاکہ وہ بروقت تدارک کر سکے اور وبائی صورتحال اختیار کرنے سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اموات و پیدائش کی اطلاع۔ پہلے زمانے میں پٹواری جو ہے نا جتنے بھی اس کے حلقے میں اموات یا پیدائش ہوتے ان سب کی اندراج کیا کرتا تھا رجسٹر اموات اور رجسٹر پیدائش میں۔ اگر یہاں پر کسی اہم شخصیت کی پیدائش کی اموات واقع ہوئی ہو یا کوئی شہید ہوا ہو تو اس کے بارے میں فوری طور پر، یا کوئی حادثہ ہو، ٹریفک حادثہ یا روڈ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہو تو پٹواری کو چاہیے کہ وہ اس سے حوالے سے فوری طور پر اپنے ذمہ داران کو وقت ضائع کے بغیر اطلاع دے دے۔ سرکاری افسران اور اہم شخصیت کی آمد کے بارے میں بھی رپورٹ کرنا پٹواری کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اہم سینئر سرکاری آفیسر یا کوئی سیاسی یا مذہبی شخصیت اس کے حلقے کا دورہ کرے، کوئی یا جلسہ یا کوئی میٹنگ وغیرہ کرے، بیٹھک کرے عوامی، تو اس کے بارے میں بھی اطلاع دینا ضروری ہے۔ اسی طرح پیمائشی اراضی یا حصول اراضی۔ سرکار کے لیے مختلف ترقیاتی اسکیموں کے لیے زمین کی حصول کی ضرورت ہوتی ہے معاوضے کے عوض، تو اس حوالے سے بھی پیمائش صحیح انداز میں اور انصاف کے ساتھ پیمائش کرنا پٹواری کی ذمہ داری ہے تاکہ کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو۔ فرد کا اجرا، مطلب نقلات کی ضرورت پڑتی ہے سائلین کو یا عوام الناس کو اپنی زمینوں کے حوالے سے یا ڈومسائل بنانے کے لیے یا پاسپورٹ بنانے کے لیے یا مختلف جو قانونی کاموں کے لیے کاغذات مال کے نقلات کی ضرورت پڑتی ہے یا کورٹ کیس کے لیے، تو ان کے لیے نقل کا اجرا بھی پٹواری کی ذمہ داری ہے۔ پٹواری کو چاہیے کہ وہ بغیر وقت ضائع کے فوری طور پر تحت قانون ان کو نقل کا اجرا کرے۔ نقشہ جات اراضی کی تیاری۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ میں یا کسی علاقے میں سیلاب آ جائے اور اسے اراضی کو نقصان ہو تو اسے بردی کہا جاتا ہے، اگر وہ برآمد ہو جائے تو برآمدی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے نقشہ جات کی تیاری بھی پٹواری کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بنہ براری۔ اگر دو مالکان کے درمیان زمین کے بننے کے حوالے سے کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو پٹواری کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاغذات مال کی روشنی میں غیر جانبدار طور پر اس کا نقشہ تیار کرے اور اس کے بابت حقائق سے اپنے سینئر کو آگاہ کرے۔ خانگی تقسیم۔ اگر دو بھائیوں کے بیچ میں زمین کی تقسیم ہو تو اسے خانگی تقسیم کہا جاتا ہے۔ تو پٹواری کی ذمہ داری ہے کہ وہ شفاف اور بہتر طریقے سے زمین کی تفصیلات کا اندراج کرے، فہرست بنائیں زمین کی قسم کے حوالے سے یا مزروعہ غیر مزروعہ اور خالصہ اراضی ہو ان کے حوالے سے بھائیوں یا حصہ داران میں انصاف سے تقسیم کے لیے کاغذات مال کو غیر جانبدار طریقے سے مرتب کرے تاکہ بعد میں کوئی قانونی پیچیدگی نہ ہو اور بھیجا عدالتی کیس سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ڈومسائل و دیگر رپورٹ ہائے۔ مختلف قسم کی رپورٹ پٹواری سے مانگا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں سیلاب آ جائے یا زلزلہ آ جائے یا زمین دریا برد ہو جائے یا لینڈ سلائڈنگ ہو جائے، اس کے مکانات یا جائیداد وغیرہ کو نقصان پہنچائیں تو اس حوالے سے بھی پٹواری کو چاہیے کہ وہ رپورٹ بہتر طریقے سے اور انصاف پر مبنی رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ رپورٹ بابت نقصانات کول بند وغیرہ۔ چونکہ شہری دیہاتی علاقوں میں پٹواری انہار الگ ہوتا ہے لیکن
کچھ علاقے مثلا گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں پٹواری انہار نہیں ہوتا، لہٰذا ایک یہ پٹواری جسے پٹواری مال کہا جاتا ہے وہی یہ پول وغیرہ کے بندوبست یا کاغذات کو بھی ڈیل کرتا ہے، کہ اگر کسی پول کو یا بند وغیرہ کو یا ڈیم وغیرہ کو یا نہر کو یا ذرائع آبپاشی کو نقصان پہنچے تو پٹواری کو چاہیے کہ ان کے بارے میں بھی نقصانات کے حوالے سے رپورٹ کریں۔ اسی طرح لگان کے معاملے میں بھی پٹواری کو چاہیے کہ وہ مالک اور کاشتکار کے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں وہ انصاف پر مبنی رپورٹ کرے اور کاغذات مال تیار کرے کسی کی جانبداری کے بغیر۔ نمبرداران کے بابت رپورٹ، اگر کسی گاؤں موضع میں نمبردار کی تقرری ہو یا تنازع پیدا ہو جائے یا کسی نمبردار کے فوت ہو جائے اور کوئی وارث باقی نہ رہے تو ایسے معاملات میں پٹواری کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر متعلقہ تحصیلدار یا نائب تحصیلدار یا اسسٹنٹ کمشنر کو جو بھی ذمہ دار بنتا ہے امیجیٹ بوس بنتا ہے اس کو رپورٹ کرے تحریری طور پر۔ اسی طرح تیاری یا نقشہ جرائم، اگر پولیس حکام درخواست کرے کہ نقشہ جات کی تیاری کرنی ہے کسی جرم کے حوالے سے تو موقع کے نقشہ اسکیل کے مطابق پٹواری کو چاہیے کہ وہ غیر جانبداری سے اور انصاف پر مبنی رپورٹ تیار کریں۔ روزنامچہ واقعاتی اور کارگزاری، یہ دو اہم امور ہیں یا ذمہ داریاں ہیں جو پٹواری کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا پڑتا ہے۔ روزانہ واقعاتی کا مطلب ہے اگر اس کے حلقے میں کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی رپورٹ مرتب کرے اور اپنے سینئر کو آگاہ کرے۔ کارگزاری کا مطلب ہے روزانہ کی بنیاد پر جتنے بھی کام پٹواری نے کیے ہوں اس کا اندراج متعلقہ رجسٹر میں کرنا ضروری ہے۔ ایک اور اہم ذمہ داری رپورٹ کرنا ہے تجاوزات کے حوالے سے۔ جتنے بھی سرکاری اراضی ہیں اس پر اگر کوئی شخص تجاوزات کرے، چاہے وہ روڈ ہو، سکول، بلڈنگ ہو یا جنگلات کے رقبہ جات ہوں یا زراعت کے رقبہ جات ہوں یا جس قسم کے بھی ہوں، وہ رقبہ سرکار کے قبضے میں ہو، اس پر کوئی شخص یا فرد یا تنظیم تجاوزات کرے تو اس کے بارے میں رپورٹ کرنا ضروری ہے اور اس کے پٹواری کے فرائض میں شامل ہیں تاکہ فوری طور پر ایسے تجاوزات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو یہ چند اہم پٹواری کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں دیگر کاغذات مال کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو مزید لیکچر دوں گا۔ اگر یہ میرے اپنا اظہار خیال ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ لوگ مجھے اس سے جو ہے نا میرے یوٹیوب چینل پر آپ مجھے بذریعہ میسج آگاہ کریں تاکہ میں بہتر طور پر اچھے انداز میں ویڈیو بنا سکوں اور ان کی اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح کیا جا سکے۔ تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے رائے کا اظہار کرنا ہے۔ والسلام، تھینک یو۔